السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نافرمانی کا انجام۔ وائل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کی اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے ماں باپ تو اس سے کہیں زیادہ خوش ہو رہے تھے، کیونکہ وہی ان کا مستقبل میں امیدوں کا سہارا تھا۔ وائل ڈاکٹر بننے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس کا باپ تاجر تھا اور مسلسل خرچہ بھیج رہا تھا۔ وائل نے یونیورسٹی کے قریب ایک کمرہ کرائے پہ لیا۔ یہ مکان فرانس کے خاندان کا تھا۔ اس خاندان کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ مسلسل ملاقات سے دونوں میں تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ بے تکلفی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بلا جھجک جب چاہتی وائل کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ شیطان نے اپنا کام جاری رکھا۔ اسی دوران میں تحفے تحائف کا تبادلہ چلتا رہا۔ اس نے تعلیم میں توجہ کم کر کے سارا وقت اس لڑکی کی محبت میں گزارنا شروع کر دیا، اور آئے دن باپ سے اخراجات کے زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ والدہ بھی بیٹے کی محبت کی وجہ سے باپ کو خوب توجہ دلاتی کہ بیٹا باہر ہے، اسے آخر خرچہ بھی تو چاہیے، آخر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ کما کر دے گا۔ لیکن وہ دونوں اپنے بیٹے کے اس عمل سے بے خبر تھے۔ ایک دن وہ لڑکی روتی ہوئی پریشان حالت میں وائل کے پاس آئی۔ وائل یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، آپ بات تو بتائیں، کیا معاملہ ہے؟ کافی دیر کے بعد اس نے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے اس وجہ سے نکال دیا کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، لہٰذا اپنے اخراجات خود پورے کروں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ وائل نے خود اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے لڑکی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ لڑکی نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ایک گھر میں رہنے لگے۔ وائل پر مکان کے کرائے کے ساتھ ساتھ بیوی کا بوجھ بھی بڑھ گیا۔ وائل نے مہنگائی کا بہانہ بنا کر پہلے سے ڈبل خرچے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ والد اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ والدہ اپنی محبت اور شفقت سے مغلوب ہو کر ہر ممکن کوشش کرتی کہ بیٹے کا منہ مانگا مطالبہ ضرور پورا کیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ باپ کا کاروبار ختم ہو گیا اور والدہ نے اپنے زیورات بھی فروخت کر دیے۔ وائل کے مطالبات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مال وہ کہاں سے لائیں گے۔ اسے تو صرف اور صرف اپنی مہنگی محبوبہ کے مطالبات پورے کرنے کی لگن تھی۔ والدین روشن مستقبل کی امیدوں کے سہارے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے صبر سے زندگی گزار رہے تھے کہ جلد ہی بیٹا فارغ ہو کر واپس آنے والا ہے۔ آخرکار دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر فروخت کر کے رقم وائل کو بھیج دیں اور خود کرائے کے چھوٹے مکان میں گزارا کر لیں گے۔ پھر اس کے آتے ہی بہت بڑا محل خرید لیں گے اور سب مل کر انتہائی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ والد محترم نے وائل کو خط لکھا کہ بیٹا اب تو ہر چیز فروخت ہو چکی ہے اور والدہ کے زیورات اور ہمارا مکان بھی فروخت ہو چکا ہے، اب آپ کو کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیٹا باپ کا خط پڑھتے ہی غصے میں آ گیا۔ شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ والدین نے میرا مستقبل ضائع کر دیا، ان کے متعلق اس کا دل بہت سخت ہو گیا اور ان سے رابطہ منقطع کر دیا اور خود تعلیم جاری رکھنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد کام مسلسل جاری رکھا۔ وطن واپسی کے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد وہ بہت سا مال جمع کر کے بیوی بچوں سمیت وطن واپس آ گیا، لیکن والدین کو اس کی بالکل خبر نہ ہونے دی۔ وائل بہت امیر ہو چکا تھا، لیکن حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے اپنے والدین سے لاتعلق ہو چکا تھا، جو اس کی عیش و آرام والی زندگی کا سبب بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے لیکن کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وائل کے باپ کے دوستوں میں سے ایک آدمی اس کے کلینک میں آیا اور وائل کو پہچان لیا، لیکن وہ بالکل بے خبر تھا۔ اس شخص نے وائل کے باپ کو بتایا کہ وہ واپس آ چکا ہے اور اس نے بہترین کلینک بنا رکھا ہے۔ والد کہنے لگا، میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن دوست نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ باپ اس بات کی تصدیق کے لیے وہاں پہنچا
तो क्लिनिक पर वाइल का नाम देखकर हैरान रह गया। इसे देखते ही इसकी आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। बेटे को आंखों के सामने देखने के बावजूद इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बड़ी तवील मुद्दत के बाद बाप बेटा एक दूसरे के सामने खड़े थे। बाप बेटे को सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि शौक मुलाकात की आग के शोलों को बुझा सके। बाप बेटे के करीब हुआ चाहता था कि अचानक बेटे ने गरजदार आवाज से कहा, खबरदार, करीब आने की कोशिश ना करना और अपनी जगह पर ही खड़े रहो। मेरी बीवी ने अगर देख लिया तो इसकी निगाहों में मेरा मकाम ही नहीं रहेगा। सुनो, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन याद रखो दोबारा क्लिनिक पर मुझे नजर ना आना। बाप को ये बात समझ आ चुकी थी कि इसकी उम्मीदों का खूबसूरत महल जमीन बोस हो चुका है। इसने दिल में एक पुख्ता अज़्म व इरादा करते हुए नाफरमान बेटे को मुखातिब करके वो कुछ कहा, अगर ये कलाम पहाड़ सुन लें तो मुनहदम हो जाएं और इनके टुकड़े टुकड़े उड़ने लगे। बाप ने नाफरमान बेटे को कहा, तुझ पर अल्लाह ताला और तमाम लोगों की तरफ से लानत हो, क़यामत तक तेरे ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता रहे और हमेशा के लिए तेरी बदनसीबी तेरा मुकद्दर बन जाए। साथ ही बेटे के चेहरे पर इस अंदाज से थूका कि अंदर की आग जो इस बेटे की वजह से जल रही थी बुझ गई, और वो ये बात कहते हुए वापस हुआ, अल्लाह ताला ने हमें तुझसे बेनियाज कर दिया है। इस नाफरमान के दिल पर इस बद्दुआ का कोई असर न हुआ, जो पत्थर से ज्यादा सख्त और रात के अंधेरे से ज्यादा स्याह हो चुका था। बाप उम्मीदों के महल को जमीन बोस होते हुए देखकर इंतहाई परेशानी और गमी की हालत में वापस घर पहुंचा, जो इसके कलेजे को छलनी कर रही थी। इसने ये परेशान कुन खबर अपनी बीवी को सुनाई। खबर सुनते ही वालिदा ने रोना शुरू कर दिया, और खास तौर पर बाप के जख्मी दिल से निकली हुई बद्दुआ तो इसे और ही परेशान कर रही थी। वाइल बीवी बच्चों समेत सैर व तफरीह के लिए रवाना हुआ। वो छुट्टी का दिन बड़े ही खुशगवार माहौल में गुजारने का इरादा रखता था, क्योंकि वो मुसलसल काम की थकावट दूर करना चाहता था। एक मोड़ से गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और गहरे गड्ढे में गिरते ही अवाइल और उसकी बीवी मौके पर ही फौत हो गए। जब यह खबर वालिदैन तक पहुंची तो इन्हें अल्लाह ताला की ज़ात, जो बड़ी अलीम व खबीर है, पर मुकम्मल यकीन आ चुका था कि वो मजलूम की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। वालिदैन की दुआ तो खास तौर पर रद्द नहीं होती। वाइल की मुकम्मल जायदाद और क्लिनिक इसके वालिदैन को विरासत में मिल गई।